والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اپنے نانا جان کی برکات کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ زیارت روضہ سید المرسلین کے بعد واپسی کا قصد کیا۔ اجازت کے لیے روضہ انور پر حاضر ہوئے، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت شیخ اور آپ کے رفقا نے مشاہدہ کیا۔ مرقد اطہر سے دو دست مبارک ظاہر ہوئے۔ حضرت شیخ نے بہزار شوق آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، بوسہ دیا، پھر حضرت شیخ کو بارگاہ رسالت سے بشارت دی گئی۔ یا ولدی انت فی جواری، فرزند من تم میرے جوار میں ہو، میرا ہو۔ حضرت شیخ نے اس مزدے کے بعد ہندوستان کا خیال ہی ترک کر دیا۔ مصافحہ کا یہ معاملہ حاضرین نے بھی دیکھا تھا۔ بطور مکاشفہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص شیخ آدم سے مصافحہ کرے گا وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لے گا، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا مغفور ہوگا۔ اس بشارت یا اس قیام نے یہاں تک شہرت پائی کہ عوام الناس کی بھیڑ کے باعث حضرت شیخ کو مصافحے کے لیے خاص انتظام کرنا پڑا۔ مفاد: قیام مدینہ طیبہ کا عزم کیے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 13 شوال 1053 ہجری 13 شوال سن 1053 ہجری کو مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین کے روضہ مبارک کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت ذی النورین کے روضہ مبارک کا سایہ ہمہ پایا شیخ آدم نور اللہ مرقدہ کے مزار معدن انوار پر پڑتا رہتا ہے۔ زہ قسمت: اولاد 4 لڑکے 2 لڑکیاں۔ بڑے صاحب زادے سید غلام محمد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز وطن میں رہے۔ شیخ محمد اولیاء، شیخ محمد عیسیٰ اور دونوں صاحبزادیاں ہمراہ تھیں۔ چوتھے صاحبزادے سید محمد محسن 1052 ہجری میں بمقام گوالیار پیدا ہوئے، جبکہ حضرت شیخ آدم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ شیخ حامد لاہوری متوفی 1054 ہجری، شیخ نور محمد پشاوری متوفی 1059 ہجری، شیخ ابوالفتح متوفی 1066 ہجری، شیخ محمد سلطان پوری متوفی 1075 ہجری، میر سید متوفی 1081، شیخ محمد اقبالی متوفی 1086، شیخ سعدی بلغار متوفی 1108۔ حضرت شیخ آدم نور اللہ مرقدہ کے مشہور خلفاء ہیں، جن سے دنیا نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا اور جن کے اسماء گرامی صفحات تاریخ میں نمایاں ہیں۔ قطب پنجاب شیخ محمد طاہر لاہوری، قادری و نقشبندی مجددی قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت مجدد صاحب کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں۔ تحصیل علوم کے بعد سب سے پہلے حضرت شاہ اسکندر ابن حضرت شاہ کمال کیتھلی قدس اللہ سرہما سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ ایک عرصے تک شیخ عبدالاحد والد ماجد حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، پھر حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز سے درجہ تکمیل حاصل کیا۔ حضرت خواجہ احمد سعید و خواجہ محمد معصوم صاحبزادگان حضرت مجدد صاحب کی تعلیم و تدریس آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ درج ذیل ہے۔ حضرت مجدد صاحب کی حلقہ تلقین میں سالکان طریقت کا اجتماع ہے۔ یکایک حضرت مجدد صاحب کے چہرے مبارک سے آثار کبیدگی ظاہر ہوتے ہیں اور نہایت افسوس کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ حاضرین میں سے ایک شخص طوق کفر اپنی گردن میں ڈالے گا۔ میں اس کی پیشانی پر هو الکافر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حاضرین مجلس لرزہ براندام ہو گئے۔ 5-6 ماہ بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہی شیخ طاہر ایک عورت کافرہ کے عشق میں مبتلا، زنارہ ارتداد گردن میں آوارہ و سرگرداں پھر رہے ہیں۔ صاحبزادگان اور جملہ متوسلین حضرت مجدد کو بہت افسوس ہوا، دعا کے لیے حضرت مجدد صاحب سے استدعا کی۔
حضرت مجدد صاحب نے جواب دیا، ہر چے شدنی بود شد کے در لوح محفوظ بحق او ہمیں مکتوب بود۔ لیکن متوسرین حضرت مجدد صاحب اور بالخصوص ہر دو صاحبزادگان پھر بھی استدعا اور اصرار کرتے رہے، چنانچہ حضرت مجدد صاحب نے مکرر دعا فرمائی۔ دعائے مجددی کا اثر ہوا، داعیہ صداقت طلبی نے کفر عشق پر غلبہ پایا۔ گویا شیخ طاہر خواب سے بیدار ہوئے، چنانچہ فوراً فتح الخیزاں بارگاہ مجددی میں حاضر ہو کر تائب ہوئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کے مجازی کا رد عمل عشق حقیقی تھا، جس سے شیخ طاہر کو تھوڑے عرصے میں یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ بقول صاحب خزینۃ الاصفیہ، اکثر اوقات دیر الہام میں شد کہ اے طاہر بگو۔ بہرحال مجددی انوار سے دامن پر کرنے کے بعد حضرت مجدد صاحب کا حکم ہوا کہ لاہور میں جا کر خدمات انجام دے۔ تعمیل ارشاد کے لیے لاہور روانہ ہو گئے، مگر تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ بار بار رک جاتے اور خیال کرتے کہ یہ ذمہ داری میری برداشت سے باہر ہے، مگر کچھ حاطف غیبی کی بشارت اور اس سے زیادہ حضرت شیخ کے حکم نے آپ کو لاہور پہنچا دیا، جہاں کچھ طالبان سلوک نے فوراً آپ سے بیعت کر لی، اور اس طرح سلسلہ تلقین جاری ہو گیا۔ رفتہ رفتہ حلقہ ارادت میں ہزاروں بندگان خدا داخل ہوئے۔ مولانا محمد دین صاحب فوق ایڈیٹر اخبار کشمیری لاہور تحریر فرماتے ہیں، شیخ طاہر بندگی نے مزنگ کے قریب آ کر قیام کیا۔ چونکہ علوم ظاہری و باطنی میں صاحب کمال تھے، اس لیے ایک مدرسہ بھی جاری کیا جہاں فقہ، حدیث و تفسیر طلباء کو مفت پڑھایا جاتا تھا، مگر افسوس آپ کی وفات کے بعد مدرسہ جاری نہ رہ سکا۔ آپ کے فقر و تصوف اور اس مدرسے کی وجہ سے یہاں عالی شان قائم ہو گئی تھی، جس کا نام میانی اس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا کہ پنجابی زبان میں میانہ ملا اور مولوی کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک قیمتی کتب خانہ بھی تھا۔ جب سکھوں نے مزنگ کو لوٹا تو میانی کو بھی تباہ کیا گیا۔ تاریخ لاہور مصنفہ رائے کنہالال لاہور میں لکھا ہے کہ غارت گروں نے ہزاروں کتابیں بیکار جنس سمجھ کر باہر پھینک دی، اور چونکہ اس محلے سے جہاں درویش اور عالم لوگ رہتے تھے ان کو کچھ نہ مل سکا، اس لیے غصے کے مارے محلے کو آگ لگا دی اور بالکل خاکستر کر دیا۔ ان کے مدرسے کی عمارت 1884 عیسوی تک کسی قدر موجود تھی۔ محلہ میانی کی ویرانی کے بعد لوگوں نے اس کو قبرستان بنا لیا، جو آج تک بطور قبرستان ہی چلا آتا ہے۔ من جملہ دیگر سلسلوں کے سلسلہ عالیہ قادریہ کا آپ پر بہت زیادہ غلبہ تھا، اور اپنے زمانے میں اس سلسلے کے تمام مشائخ پر فوقیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت شیخ آدم کو آپ کی برتری کا علم ہوا تو اپنی حلقہ ارشاد کو چھوڑ کر نسبت قادریہ حاصل کرنے کے لیے پا پیادہ بنور سے حضرت شیخ طاہر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نسبت قادریہ کے فیض کامل حاصل کیا۔ شیخ طاہر بہت زیادہ مرتاض، جفاکش، صابر اور قانع تھے۔ درس و تدریس کے ساتھ ذکر و شغل، مریدوں کی تلقین اور شب بیداری میں ہمیشہ سرگرم رہتے۔ اغنیاء اور دولت مندوں کی آمد کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے فقہ اور حدیث کی کتابیں لکھتے، ان پر حاشیہ تحریر فرماتے اور ان کو فروخت کرتے، یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ خطبہ پنجاب کی قطبیت آپ کے سپرد فرمائی گئی۔ اہل پنجاب آپ کے نام کے ساتھ بندگی کا لفظ بھی تعظیماً لگاتے ہیں۔ بروز پنج شنبہ بوقت چاشت محرم الحرام 10,040 ہجری 1630 عیسوی بعمر 56 سال آپ نے رحلت فرمائی۔ تاریخ وفات لفظ غم ہے، نیز آہ معرفت مرد 1040 مزار مبارک مرج خلائق ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔